والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عزت و تکریم کے لائق واجب الاحترام خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آج ہم اس مختصر سی گھڑی میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 14 کا اجمالاً خلاصہ تشریح سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پروردگار عالم حاضری کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. حقائق جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع میں یہود و نصارہ کی بنیادی کمزوریوں سے پردہ چاک کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اس قسم کی بیماریوں سے کمزوریوں سے محفوظ رہیں. بتایا جا رہا ہے وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء. یہود کہتے ہیں عیسائی کسی دین پر نہیں، ان کا کوئی مسلک کوئی مذہب نہیں. عیسائی کہتے ہیں یہود کسی مسلک پر نہیں، ان کا کوئی دین ان کا کوئی مسلک نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، آپس میں جھگڑنے والے حالانکہ کتاب پڑھنے والے ہیں، حالانکہ یہ تورات و انجیل کے ماننے والے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، جس طرح یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، مشرکین بت پرست بتوں کے پجاری آگ اور ستاروں کے پرستار وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ جو سب آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور مومن قرار دے رہے ہیں، ان کی اس بحث کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. جو یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں نا، ان کے اس جھگڑے کا ان کے اس مکالمے کا فیصلہ بروز قیامت عرش کا مالک کرے گا. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نجران کے کچھ عیسائی حاضر ہوئے، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. یہودیوں کو پتہ چلا کہ عیسائی حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں تو یہ بھی آ گئے تماشا دیکھنے کے لیے. دونوں فریقوں کی آپس میں بحث ہو گئی. ذرا میں آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے یہود کس نبی کو مانتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولیے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ذرا آپ نے بیدار ہو کے بات کو سننا ہے. عیسائی کس نبی کے پیروکار تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے.
جب یہ آپس میں ان کا آمنا سامنا ہوا، تقابل ہوا، تو ان کی بحث چھڑ گئی، بحث و مباحثہ ہوا۔ کہنے لگے تمہارا کوئی دین نہیں، عیسائی یہودیوں سے کہنے لگے تمہارا کوئی دین نہیں، یہود عیسائیوں سے کہنے لگے تمہارا کوئی مسلک، کوئی مذہب نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں نا، یہود تورات کے پیروکار ہیں، تورات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہوا انہوں نے پڑھا ہے۔ تورات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس تورات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، انہوں نے پڑھی ہیں۔ پڑھنے کے باوجود یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کیسے انکار کر رہے ہیں؟ اور عیسائی انجیل کے ماننے والے ہیں، انجیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبریں موجود ہیں۔ یہ انجیل کے ماننے والے اپنی آیات کو پڑھ کر اس کے منکر کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ خود پڑھ کے آئے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، اس کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ان کی اپنی ہٹ دھرمی، ان کا حسد، آپس میں ان کی ضد بازی ہے، حالانکہ حقیقت سے یہ آشنا ہیں، حقیقت کو سمجھتے بھی ہیں، مانتے نہیں ہیں، لیکن پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بولیے کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بولیے کیا ہیں؟ نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ ان کا ایمان ہے، لیکن ماننے کو تیار صرف اور صرف آپس کی دشمنی کی وجہ سے۔ مناظرہ ہوا تو ضد بازی میں آ کے ایک دوسرے کو کہنے لگے تم کافر ہو، وہ کہنے لگے تم، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں یہ بات منظر عام پر ہے، وہ کہتے ہیں وہ فرقہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ بولیے کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ رب فرماتے ہیں قیامت کے دن میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ تو ایمان والو، قرآن مجید اگر ہم پڑھیں نا تو قرآن مجید کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو یہ اللہ کی جو رسی ہے قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ تمہارا نام قرآن مجید نے نہ بریلی رکھا ہے، نہ دیوبندی رکھا ہے، نہ اہل تشیع رکھا ہے، نہ وہابی رکھا ہے۔ ہاں اللہ کی مقدس کتاب ذرا ہمیں بتا، ہماری رہنمائی فرما، ہمارا نام کیا ہے؟ کہا ہوا سماکم المسلمون، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ بولیے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان۔ اور مسلمان اسلام کا ماننے والا، اسلام کا معنی ہے اطاعت میں رہنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ اب ہم نے اپنے گربان میں جھانکنا ہے، میں بھی جھانکوں، آپ بھی دیکھیں کہ کیا ہم اللہ رسول کی اطاعت میں ہیں؟ اگر اللہ رسول کی اطاعت میں ہیں پھر ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم اس بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں کون حق پر ہے اور کون فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے، مجھے اپنی قبر کا جواب دینا ہے، آپ کو اپنی قبر کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو ایمان والو رب فرماتے ہیں ان کی آپس کی ہٹ دھرمیاں، ان کی آپس کی یہ ضد بازی ہے، یہ دونوں فرقے حقیقت کو جانتے ہیں لیکن ماننے کو تیار۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرے؟ اس سے بڑا ظالم، بدبخت، بے ایمان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو آنے سے روکے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے منع کرے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ رب فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ کہا اے یہود و نصارہ، تم کہتے ہو ہم حق پرست ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ جو سیدھے راستے پر ہو کیا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے منع کرے؟ عیسائیوں نے اپنے بادشاہ ٹیٹس سے مل کر بیت المقدس کے اوپر دھاوا بولا،
بیت المقدس کو تباہ کر دیا، اس مسجد کو ویران کر دیا، جس طرح آج اسرائیل کے یہودی ہمارے مسلمان بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، خواتین کی عصمت در کی جا رہی ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی عزت تار تار کی جا رہی ہے، اللہ کی مقدس مساجد کو وہ بمبوں کے ساتھ اڑا رہے ہیں، اور ہم مسلمان بحمد اللہ تعالی 2.5 سے 3 ارب کے لگ بھگ ہیں، اور 56 سے 57 مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہم سارے کے سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں عیسائیوں نے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں عیسائیوں، کیا حق پہ رہنے والے اللہ کے گھروں کو ایسے ویران کیا کرتے ہیں؟ جو حق پر ہوں وہ تو مسجدیں آباد کیا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کا گھر آباد کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور تم نے ہمارے گھر کو بیت المقدس کو ویران کیا، تباہ کیا۔ کرتوت یہ ہیں، اور تمہارا چیلنج اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، حق پر یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اور مشرکین مکہ جو کہتے تھے ہم حق پرست ہیں، انہوں نے عرصہ دراز تک ایمان والوں کو مسجد حرام میں آن کے اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا تھا، روکے رکھا تھا۔ اور آقا مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، یہاں سے پھر آپ کا ارادہ بنا، خواہش ہوئی عمرے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ روک دیا۔ رحمتی سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرے، روکے۔ سرکار نے بطور ہدیہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے ہوئے تھے، اور ان کے گلوں میں لکھ کے ڈالا ہوا تھا کہ ہم یہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے ہیں، ہم بیت اللہ کے نام یہ ہدیہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ انہوں نے اس کے باوجود ان کو روکا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا۔ ادھر سے عروہ بن مسعود آیا کہ میں چیک کروں یہ لوگ کیسے ہیں، چند ایک مٹھی بھر مسلمان تھے۔ اس نے واپس جا کر حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں جو اپنی جماعت کے لوگوں کو بتایا، سیرت نگاروں نے اسے کتب کے اندر تحریر کیا ہے، بات بہت لطف اندوز ہے۔ عروہ بن مسعود نے جا کر بتایا کہ اے مشرکین مکہ، اے میرے ساتھیوں، یہ بڑا زیرک بندہ تھا، علم رکھنے والا تھا، بات کا اس کو ڈھنگ تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے اپنا سفیر بنا کے ادھر بھیجا تھا، میں اپنی چھان بین کر کے آیا ہوں۔ اے مشرکین مکہ، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں جاتا رہا ہوں، ایران اور روم کے بادشاہوں کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے، یہ اس وقت کی سپر پاوریں تھیں، میں ان کے درباروں میں جا کے دیکھتا رہا ہوں، لیکن اے مشرکین مکہ، جو میں نے دربار مصطفیٰ کا ادب دیکھا ہے ان درباروں میں مجھے نظر نہیں آیا۔ جو میں نے وہاں دیکھا ہے اور جو دربار مصطفیٰ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اے قریش مکہ، وہ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ دشمن مصطفیٰ کی زبان سے دربار مصطفیٰ کا اللہ تعالیٰ ادب بیان کروا رہا ہے۔ اے عروہ بن مسعود، ذرا بول کے بتا کہ تو نے وہاں کیا دیکھا؟ کہا اے مشرکین مکہ، کعبے کے رب کی عزت کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اگر سرکار وضو بناتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جسم مبارک سے لگنے والا وہ پانی زمین پہ نہیں آتا، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے بطور تبرک اپنے جسموں پہ مل دیا کرتے ہیں۔ یہ حضور کو ماننے والا نہیں کہہ رہا، دشمن اسلام کہہ رہا ہے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ کہا اے لوگوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر محبوب کریم کسی ایک کو حکم دیتے ہیں فلاں کام کر کے آؤ، پوری کی پوری جماعت مصطفیٰ کے حکم پہ لبیک کہتی ہوئی دوڑ پڑتی ہے۔ اگر حضور اپنے سر کے بال کٹوائیں تو صحابہ بطور تبرک ان بالوں کو زمین کی جانب آنے نہیں دیتے۔ اے مشرکین مکہ، ان سے مقابلہ تم کر سکتے اس لیے کہ یہ ہیں تھوڑے سے، لیکن ان کے سینوں میں محمد مصطفیٰ کا عشق ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، پلٹ جاؤ۔ ادھر حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان تھا، چونکہ رکنا پڑ گیا، کم پڑ گیا،
پانی کی قلت ہوئی، آپ علیہ السلام کی دربار میں صحابہ نے عرض کی آقا پانی نہیں ہے، فرمایا جتنا بھی پانی ہے اکٹھا کیا جائے۔ بولیے کیا کیا جائے؟ جمع کیا جائے۔ وہ پانی جمع کر کے دربار مصطفیٰ میں جب پیش کیا گیا، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ صرف پانی کا ایک پیالہ بنا، ایک کٹوری۔ رحمتوں والے کملی والے آقا کی عظمت میں قربان جائیں، رحمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس حدیث پاک کو ایک اور حوالے سے مولا علی شیر خدا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، جس کے بارے میں سرکار نے کہا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں بس ید اللہ والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں آنا تھا، سرکار کی انگلی سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا تھا۔ یہ حدیبیہ کے مقام پہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو پانی پلایا۔ صحابہ کہتے ہیں پانی ہم نے سیر ہو کے پیا، برتن بھی بھر لیے، اپنے جانوروں کو بھی پلا لیا، لیکن پیالے کا پانی اتنے کا اتنا ہے، پانی ختم نہیں ہوا۔ تو انہوں نے سرکار کو اور سرکار کے صحابہ کو مسجد حرام میں آنے سے منع کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرے، ذرا بتاؤ وہ حق پرست ہو سکتا ہے؟ وہ ہدایت پہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ بولیے یہ کون ہیں؟ ظالم ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے کرتوت یہ ہیں، وہ حق پر نہیں ہو سکتے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلت کے اسباب بنا رکھے ہیں، یہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کہا مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ مشرق بولیے کس کا ہے؟ مغرب، شمال، جنوب۔ فرمایا یہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، تم اپنا چہرہ جدھر بھی کر لو گے اپنے خدا کی رحمت کو پا لو گے۔ مشرق کی طرف چہرہ کر لو، مغرب کی جانب کر لو، شمال کی طرف کر لو، جنوب کی طرف کر لو، جدھر بھی تم رخ کرو گے رحمت خدا بندی تمہیں ادھر ہی دکھائی دے گی۔ یہود کے لیے بیت المقدس قبلہ تھا، اور ہمارا قبلہ بولیے کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ بیت اللہ ہمارا قبلہ بنا دیا گیا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ جو یہ جہت ہے، جو سمت ہے، اس کی اپنی خوبی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا آرڈر دیا گیا ہے، اس کی طرف منہ کر کے عبادت کا حکم ملا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، سمجھنے یہ لگے کہ مشرق میں بڑی برکتیں ہیں، مغرب میں بڑی برکتیں ہیں، شمال میں برکتیں ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ جو یہ سمت ہے، جو یہ جہت ہے، اس کی اپنی خوبی ہے، اس کی اپنی خصوصیت ہے۔ رب نے فرمایا اس کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ جو سمتیں ہیں ان میں اپنی کوئی خوبیاں، کوئی خصوصیات نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ان کو قبلہ اور کعبہ بنایا گیا ہے۔ یہ جو تمہیں کہا گیا ہے نا مشرق کی جانب یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھو، کعبۃ اللہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف، یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی تکمیل کرو گے اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمت پرستی کے ان کے صنم کو پاش پاش کر دیا کہ سمت میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ سب کچھ اگر رکھا ہے تو اللہ کے حکم میں رکھا ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تم اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ فرمایا کہ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ پیچھے آپ سن چکے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ اس تہمت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس تہمت سے پاک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان کا مالک بولیے کون ہے؟ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے۔ کل لہ قانتون، اور ہر چیز اس کی فرما برداری میں ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، زمین کی تہوں میں ہے، بلندیوں میں، سب کس کے ذکر سے رطب اللسان ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح میں
لگی ہوئی ہے. ارے حضرت انسان ایک تو ہے جو اپنی منشاہی والی زندگی گزار رہا ہے. تجھے اللہ نے اپنی مرضی والی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بلکہ اللہ نے انسان اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا بولیے کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ، سورہ یاسین ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے پس وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. جو جاہل لوگ ہیں نا، یہود و نصارہ، اصل میں ان کو کہا جا رہا ہے جو جاہل ہیں، مشرکین، بت پرست، جو آگ کے پجاری ہیں، جو ستاروں کے پرستار ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو یہ جاہل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہہ کیوں نہیں دیتا، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے آ کے بات کرے، ہم پہ وحی نازل فرمائے، اور صرف اتنا کہہ دے کہ اے مشرکین مکہ، اے یہود و نصارہ، یہ جو پاک محمد علیہ السلام ہیں یہ آخری نبی ہیں، میرا رسول ہے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے بے تک کی بات تھی، جو لا یعنی بے معنی کلام تھا، اللہ نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں. ان کے آباء و اجداد بھی سابقہ انبیاء سے یہی سوال کرتے آئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے خلاصہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ سے کہیں ہم سے کلام کرے. پھر اللہ نے ان کو کلام سنوایا کوہ طور پر. جب کلام سن چکے تو کہنے لگے نہیں، یہ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کا کلام تھا یا آپ کی اپنی آواز تھی، آپ نے اپنی آواز کو بدل دیا ہو. اللہ سے کہیں کہ ہمیں اپنا دیدار کروائے. تو پھر عذاب نازل ہوا تھا. کہا یہ ان کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہیں، ان سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد تھے نا، ان کے والدین، وہ بھی انبیاء سے ایسے ہی سوال کیا کرتے تھے. میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات کی طرف توجہ نہیں دی، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. دوسرا ان کا سوال تھا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کھلی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا، آسمان سے کچھ نازل کر دے، کوئی آگ برسا دے، یا زمین پھاڑ کے چشمے نکال دے، یا آپ کے ساتھ انگور، کھجور، انار کے باغ اگا دے، آپ جدھر جدھر جائیں وہ باغات آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. یا صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں، ان دونوں کو سونے کا بنا دے، چاندی کا بنا دے. اگر یہ نشانیاں نازل کر دے تو اے محمد علیہ السلام ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے. رب ذوالجلال نے جواب دیا کہ اے ہٹ دھرموں، اے ضد میں اڑے ہوئے لوگوں، تم کہتے ہو کوئی نشانی نازل فرما دے، کیا چہرہ بدوہا اس سے بڑھ کے نشانی کوئی ہو سکتی ہے؟ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، واللیل زلفوں والا مصطفیٰ دیا ہے، جس پہ عظیم قرآن نازل ہوا ہے. تمہارے ایمان کے لیے قرآن مجید اور صاحب قرآن کی ذات ہی کافی ہے. جو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کرتا، اس کے لیے اور جتنی مرضی نشانیاں، دلائل، معجزات ظاہر کر دیا جائیں، وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تب بھی ایمان قبول کرے گا نہیں. کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. یہ 27واں پارہ سورۃ القمر ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی. امام بخاری نے، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے، اور تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مشرکین مکہ حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں. وہ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے نا تو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا اس کے پاس کوئی ایک بہت بڑی طاقت آتی ہے جو ان کو آ کے سکھا جاتی ہے. طرح طرح کی باتیں، چہم گوئیاں سرکار کے بارے میں کرتے. آپس میں کہنے لگے جو ان کے زیرک لوگ تھے اگر یہ جادوگر ہوئے نا تو ان کا جادو آسمان پہ نہیں چلے گا. ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد علیہ السلام اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آج چاند کے دو ٹکڑے تو کر کے دکھا دیں. اور چاند 14ویں کا تھا، اور چاند خیرات چہرہ مصطفیٰ سے لیتا ہے.
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آج چاند کو نکلنے دو. اعلیٰ حضرت فرماتے آج چاند بھی ایسے جوبن سے نکلا, اسے پتہ تھا آج حضور علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ میری طرف آنا ہے. یہ عاشق کی بات ہے, اور عشق والے اپنے انداز میں بات کیا کرتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے, حدیث صحیح ہے اور مفسرین نے لکھا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, رب فرماتے قیامت قریب آ رہی ہے یا آ چکی ہے اور چاند ٹوٹ چکا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے, مشرکین مکہ آپس میں کہنے لگے آج بھانڈا پھوٹے گا. سرکار نے اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا, چاند پہلے منتظر تھا, وہ ٹوٹتا ہوا دربار مصطفیٰ میں آ کے جھک جاتا ہے. چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پہ آن کے پڑتا ہے, اور تیقان ایک اور پہاڑ ہے, دوسرا ٹکڑا اس پہ آن کے گرتا ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے معاذ اللہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کو جتنے مرضی معجزہ دکھا دیں, ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے اپنی ہٹ دھرمی, اپنی عناد اور ضد بازی کی وجہ سے. اے محبوب علیہ السلام یہ آپ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج ڈوب چکا تھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے سورج کو واپس عصر کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. حدیث صحیح ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ جنگ خیبر سے واپسی کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام نے اپنا سر اقدس میری گود مبارک میں رکھا, میری گود میں رکھ کے آپ سو گئے. آپ سو رہے ہیں, عصر کی نماز کا وقت گزر چکا ہے, آپ بیدار ہوئے. مجھے کہنے لگے علی نماز پڑھی ہے؟ میں نے عرض کی آقا نماز نہیں پڑھی. کون سی نماز تھی؟ عصر کی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً نماز عصر کی, باقی نمازوں کی بھی, لیکن عصر کی نماز قضا اس لیے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کے سامنے وقت عصر لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. رات کی تاریکی میں دفنایا جائے, دن کے اجالے میں دفن کیا جائے, اس کے سامنے جب اس کو فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں نا, منکر نکیر وہ آن کے بٹھاتے ہیں, تو اس کے سامنے وقت کون سا ہوتا ہے؟ اگر عصر کی نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا فرشتوں سے کہے گا, اس کی عادت ہوگی نا, وہ کوئی کام کاج کرنے والا ہوگا وہ کہے گا بھائی کام چھوڑ رہا ہوں مجھے نماز عصر پڑھنا ہے. وہ کہیں گے مر ربو کا, نماز عصر کا وقت جاتا ہوا دیکھے گا. وہ کہے گا ملائکہ ٹھہرو پہلے مجھے نماز عصر تو ادا کرنے دو. رب فرمائے گا فرشتوں پلٹ آؤ, یہ اپنی زندگی کے لیل و نہار میرے اور میرے رسول کی اطاعت میں گزار کے آنے والا ہے. تو نماز عصر نہیں پڑھی؟ عرض کی آقا نہیں پڑھی. کہا علی نماز عصر قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ عرض کی آقا جب سے آپ کا چہرہ بدوہا دیکھا ہے, آپ کا کلمہ پڑھا ہے, علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اور ہم بڑے دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم علی کے غلام ہیں, علی کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی شیر خدا کی تو کوئی نماز قضا نہ ہو اور ہماری کئی نمازیں قضا ہو جائیں تو پھر ہم اپنے آقا سے وفادار نہ ہوئے نا. اس جمعے میں آپ عہد کر کے اٹھیں, انشاءاللہ نیا سال ہے, ہماری زندگی میں آنے والی نمازیں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ وقت پہ ادا کریں گے. انشاءاللہ آپ بول دیں انشاءاللہ تقدیر میرا رب بدل دے گا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, حدیث کے یہی الفاظ ہیں جو ترجمہ عرض کر رہا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں عرض گزار ہوئے, عرض کی رب ذوالجلال یہ علی شیر خدا میرا غلام تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. سرکار نے بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نیند کا ادب و احترام کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. یہ میری اور تیری اطاعت میں تھا, اس کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے. اے مولا میرا علی نماز عصر ادا پڑھنا چاہتا ہے. مصطفیٰ کو اذن ہوا, آپ نے ہاتھ کی انگلی سے ایسا اشارہ کیا, سورج ڈوب چکا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے اشارہ جانے کی دیر تھی, سورج وہاں سے واپس پلٹا, عصر کے مقام پہ پہاڑوں کے اوپر آن کے کھڑا ہو گیا. مولا علی شیر خدا نے عصر کی نماز ادا فرمائی تو کہا اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے چاند کو ٹوٹتا ہوا دیکھا, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹتا ہوا دیکھا. اس سے بڑی اور ان کے لیے نشانیاں کیا ہوں؟ یہ صرف اپنی ضد بازی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اللہ ہم سے اپنا کلام کرے, ہم پہ وحی نازل فرمائے, ہمیں کوئی نشانیاں دکھا دے. ان کے سامنے سب کچھ ہے لیکن اپنی عناد اور ضد کی وجہ سے میرے محبوب آپ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. اعلیٰ حضرت
حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند ہو اشارے سے چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند ہو اشارے سے چاک، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ ابھی اس رکوع کی کچھ آیات باقی ہیں، رہی زندگی تو اگلے جمعہ کو یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، سنت ادا فرما لیں۔ وما علینا الا